بعدكم رقاب بعض لائق احترام صدر اجلاس باوقار مشائخ اعظام اراکین جامعہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے تشریف فرما مہمانان اعظام، آپ لوگوں نے آج سے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال پہلے جامعہ کے حوالے میں جو امانت دی تھی حفاظ کی شکل میں، فضلاء کی شکل میں اور دیوار کے پیچھے فاضلات کی شکل میں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپ کے جسمانی ٹکڑے ہیں، وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ہمارے روحانی ٹکڑے ہیں۔ آپ امانت دیتے وقت جس طرح روئے تھے اس سے کہیں زیادہ ہم آج رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، ہمارا دل لرزہ ہے اور پورا بدن مرتعش ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا مروہ کے بیچ میں جب بیٹے کو چھوڑ کر آ رہے تھے، ان کے اندر تاب نہیں کہ دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھیں اپنے بیٹا اسماعیل کی طرف۔ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، چھوڑ کر کیا یہی اللہ کا حکم تھا؟ آج یہ بچے، یہ حفاظ، آپ لوگوں کی امانت ہم لوگ واپس کر رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے پوتے، آپ کے بھائی، آپ کے حوالے اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو خوش نصیب بنایا ہے کہ ایک حافظ کے دادا، ایک عالم کے باپ، ایک حافظہ کے والد، وہ والدین خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے اپنی اولاد کو تعلیم سے روشناس کرایا ہے۔ آج یہ بچے ہمارے کتنے روحانی مضبوط بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب ابنائے قدیم فارغین پرانے جب آتے ہیں تو ان کو گلے لگتے ہوئے، لگاتے ہوئے دل کے اندر دل مسرور اور مطمئن نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے کہ بار بار ان کو ہم اپنے سینے سے لگائیں۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جو ہماری بیٹیاں اس سال فارغ ہوئی ہیں، اس سے بھی پہلے فارغ ہوئی ہے، کسی کی گود میں بڑا ڈاکٹر، بڑا مفسر، بڑا محدث اور بڑا انجینئر، بڑا عالم دین، بڑا اور کچھ، انہی کی گود میں یہ تیار ہوگا۔ اور جن کی تیاری پر آج ہم کو ثمرہ ملا، امام بخاری کی ماں اگر نہیں ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ ہم کو نہیں ملتے۔ امام بخاری وہ اپنی ماں کی گود میں پرورش پانے والے، جبکہ ان کے باپ اسماعیل وہ بھی ایک زبردست عالم تھے۔ بچپنے میں جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اب ان کی پرورش برداشت کون کرے، تو ان کی ماں نے کیا، اور مرتے وقت ان کے باپ نے کہا تھا کچھ لوگوں کو سامنے رکھ کر کہ ماں ترکت فی مالی، میں جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے مال کے اندر 54 برابر یہ حرام کا نہیں ہے، 54 برابر یہ حرام کا نہیں ہے، میں اپنے حلال روزی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج 100 سال سے یہ جامعہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا وہی جامعہ دے رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہمارے مولانا زین العابدین رحمہ اللہ، اور باقسمت ہیں شیخ عبدالعزیز حقانی رحمہ اللہ،
جن لوگوں کی قد و کاوش اور محنت شاقہ سے آج یہ جامعہ ہے، یہ جامعہ بالکل کمزور ہو چکا تھا، ویسے موقع پر ہمارے دائیں جانب تشریف فرما مولانا عبدالرشید، مولانا محی الدین رحمہ اللہ اور بھی دوسرے علماء کرام نے اس کی کمر کو پکڑا اور اس کو کھڑا کیا، اور 1989 سے لے کر اب تک 2024 تک یہ فراغت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں ایک بار عرض کر دوں، میں بنات کے اندر میں نے پیش کیا تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے کی حدیث کو جامعہ نے کھینچ کر کے لایا ہے۔ کیسے کر کے؟ مان لیجئے کہ عبد الرحمن کو شیخ عبید اللہ سے، شیخ عبید اللہ کو شیخ عبد الرحمن سے، شیخ عبد الرحمن کو میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے، ان کو شاہ اسحاق سے، ان کو شاہ عبدالعزیز سے، ان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ابو طاہر کردی سے، ان کو ابراہیم کردی سے، ان کو احمد قشاسی سے، ان کو احمد شنابی سے، ان کو شمس الدین رمانی سے، ان کو جو 1400 سال پہلے کی حدیث ملی اور احمد زکریہ الانصاری سے ان کو ملی ہے، احمد ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ سے ان کو ملی، ابو محمد ابراہیم التنوخی سے ان کو حدیث ملی، ابو العباس الحجار سے ان کو حدیث ملی، سراج حسین زبیدی سے، اور ان کو حدیث ملی ابو الوقت حربی سے، ان کو حدیث ملی داؤد حسین سے، ان کو حدیث ملی ابو محمد سرکسی سے، ان کو حدیث ملی ابو عبداللہ بھربری سے، اور ان کو حدیث ملی۔ آج پوری دنیا تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہے، گھٹنوں ٹیک کر کے دنیا بیٹھی ہے، وہ امام المحدثین، امام الدنیا، امام بخاری رحمہ اللہ سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیث 1400 سال پہلے کی، یعنی ان کے 200 سال پہلے کی حدیث بیان کرتے ہیں اپنے استاد احمد ابن اشکال سے، وہ محمد ابن فضیل سے، وہ عمارہ بن کاکا سے، اور وہ ابو زرعہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ اس جامعہ اصلاح المومنین نے آج سے 1400 سال پہلے کی حدیث مختلف وسائط کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا، ورنہ ہم کفر کی حالت میں ہوتے، شرک کی حالت میں ہوتے، بدعملی کی حالت میں ہوتے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ آئیے بھائیوں، ان بچوں کے حق میں آپ کو ساتھ لے کر 2 منٹ دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، پاک پروردگار عالم، جن ماؤں کی طرف سے، باپوں کی طرف سے، دادا اور نانا کی طرف سے بطور امانت یہ بچے ملے تھے، یہ حفاظ ملے تھے، یہ فضلہ ملے تھے، یہ ہماری فاضلات ملی تھی، آج کی مجلس میں تیرے نیک بندوں کی موجودگی میں ان کے گارجن اور ذمہ داروں کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، 10 سال، 15 سال، 12 سال کے اندر جیسے یہ بات بے داغ رہے، اے اللہ ان کی پوری زندگی بے داغ بنائے رکھیو۔ الہ العالمین، پاک پروردگار عالم، ایک حافظ کے سر پر دستار رکھتے ہوئے، واللہ اے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا، میرے ہاتھ کانپنے لگے کہ اے اللہ اتنے بڑے حافظ، پورے قرآن کے حافظ، جو ایک کلمہ نہیں، ایک ایک حرف پڑھ کر کے 10 نیکیاں حاصل کی ہیں، اے اللہ آج عامت الناس کے حوالے ہیں، ہمارے بھائیوں کے حوالے ہیں، اے مولا پاک پروردگار عالم، ان حفاظ کی حفاظت کیجیو، ان فضلہ کی حفاظت کیجیو، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کیجیو۔ ممکن ہے کہ بعض بیٹیوں سے ملاقات اور زندگی بھر نہ ہو، بعض بیٹوں کے ساتھ اور زندگی بھر ملاقات نہ ہو، اے اللہ ہم لوگ کے حق میں، اساتذہ کے حق میں، اراکین کے حق میں، متعلقین متعلقات کے حق میں
ان کی زبان کے اندر تو دعا جاری کر دیجیو، اے اللہ تو ان کی نسبت اس ادارے کے ساتھ مضبوط کر کے رکھیو۔ وہ پاک پروردگار عالم، اگر ہم نے کبھی ان کو ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، مارا ہے، تو ان کی زندگی سنوارنے کے لیے اے اللہ اگر میں نے بیجا کیا ہے تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر میں نے بجا کیا ہے اے اللہ تو ہمارے ان بچوں کی سوجھ بوجھ میں داخل کر دے۔ مولا کریم ہماری بیٹیوں کو اچھی مائیں بنا دینا، اے اللہ تو ہماری بیٹیوں کو سماج و معاشرہ کی اسماعیل محمد ابن اسماعیل امام بخاری کی ماں بنا دینا۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے شرکت فرمائی ہے اے اللہ تو ان کی شرکت کو قبول فرما۔ ہمارا آبا و اجداد جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اے اللہ تو مرحومین کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ جو بقید حیات ہیں اے اللہ بقید حیات رہنے والوں کے اے اللہ ان کی حیات کو حیات طیبہ بنا دے۔ آج کے اس سالانہ اجلاس میں دور و نزدیک سے جتنے بھی علماء کرام آئے ہوئے ہیں بلا خوف و خطر اپنے دل کے اندر اے اللہ تو ان کے آنے کو اور ان کے پہنچنے کو ان کی شرکت کو قبولیت کا درجہ دے۔ اے اللہ جن اساتذہ کرام سے ہم نے پڑھا ہے مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ربنا اغفر لنا ولوالدینا ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا وللتلامذة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللتلامذة ولأحبائنا ولذرياتنا ولأكابرنا ولأسلافنا ولمن حق له علينا ولمن دخل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ خصوصی طور پر اے اللہ اس جامعہ کو جامعہ بنانے میں جن کا اہم کردار رہا فضیلت الاستاذ شیخ عبدالعزیز الحقانی رحمہ اللہ، جن کے بلے اپنے کو بہت ہی میں خفیف محسوس کرتا اور بھی اساتذہ کرام اپنے کو خفیف محسوس کرتے جن کے تعلق سے پورا علاقہ یاد کر رہا ہے۔ اے اللہ تو ان کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ انسانی فطرت کے مطابق اگر لغزشات ہوئی ہیں اے اللہ تو لغزشات کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو بانی اور مؤسس بانی مبانی شیخ زین العابدین رحمہ اللہ اور بیچ میں جتنے بھی ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف اس ادارے سے جڑ کر علاقہ والے مرد و زن خرد و کلا امیر و غریب